السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وہو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولانا ادریس کاندھلوی سیرت المصطفیٰ جلد دوم میں خطوط اور سلاطین کو لکھنے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا اور ان کا فرمایا، انسانوں میں تمہارے لیے، مجھ کو تم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور تم ایسے نہ کرنا جیسے حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے، ساتھیوں نے یہ کیا تھا کہ اگر ان کو نزدیک بھیجا تو چلے گئے اور اگر دور بھیجا تو جم کر بیٹھ گئے، زمین کے لیے بوجھ بن گئے۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو جان نثار تھے، اور انہوں نے جو بھی حکم دیا گیا پورا کیا۔ انہوں نے ہی پھر اس موقع پہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، خالی خط لکھنے پہ وہ توجہ نہیں کرتے، اگر اس پہ مہر لگی ہوئی ہو اور مہر بند لیٹر ہو، خط ہو، تو پھر اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس ایک سرکاری مہر ہونی چاہیے، اور پھر چاندی میں آپ نے باقاعدہ لکھوا کر، جس کے اوپر اللہ کا نام اور بیچ میں رسول کا نام اور نیچے اس کے محمد کا نام لکھا ہوا تھا، اس ترتیب سے گویا کہ ایک کلمہ بن گیا تھا محمد الرسول اللہ۔ وہ آپ نے مہر لگا کر اس کو باقاعدہ بھیجا، اور ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ کو خط بھیجا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اس ہرکارے کے ہاتھ پہ جو عمرو زمری کو بھیجا گیا تھا، اس کے ہاتھ پہ کلمہ بھی پڑھا تھا اور تحفے طائف بھی دیے تھے۔ اور دوسرا جو ایران کا بادشاہ تھا کسریٰ پرویز، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو چاک کر دیا تھا، اس کی بدبختی، اور اس لیے وہ لکھ رہے ہیں کہ اس نے نبی پاک کی بد دعا لی تو اس کی سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے، اور ساتھ ہی نبی پاک نے فرمایا تھا اب اس کسریٰ کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کرے گا، اور وہ اس نے ٹکڑے کر دیے۔ اور 10 سال کے اندر اس کے اندر بے شمار کسریٰ بادشاہ آئے ایک دوسرے کو مارتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد آخری جو آیا اس کو اسلام کی فوجوں نے حضرت عمر کے دور میں تہذیب کر دیا، اور پھر تمام علاقے مسلمانی کے فتوحات میں شامل ہو گئے۔ اور جو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ ہماری رعایا ہو کہ خط لکھتا ہے تو اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے، میرے دربار میں پیش کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا خط آپ نے بھیجا حضرت دحیہ کلبی، جو کہ خوبصورت قوم بنی کلب کی قوم میں سے خوبصورت صحابی تھا، اور عموماً حضرت جبرائیل اسی کی ملتی جلتی شکل میں زمین پہ آ کے بیٹھتے تھے، بولتے تھے، اور وہ خط لے کے گئے تھے، اور وہ قیصر روم کے دربار میں، اور اس نے باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لیا، سنا، اور باقاعدہ اس کو ایک چاندی کی ڈبی میں خوشبو لگا کر رکھا، اور اس کو چمڑے کے ایک لحاف میں بند کیا، اور پھر آگے اس کو محفوظ کیا، تو اس کی سلطنت بھی محفوظ ہو گئی۔ اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا اس میں پہلے آپ نے کہا محمد الرسول اللہ، اور پھر آپ نے اس کو کہا اسلم تسلم، اور پھر یہ بھی کہا کہ تم چونکہ عیسائی ہو، اور عیسائی خدا کو بھی مانتے ہیں، کتابوں کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، تو آؤ ہم تمہارے ساتھ اس کلمہ کی طرف آئیں کہ جو یہ کلمہ دعویٰ کرتا ہے کہ آؤ سارے مل کر اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور کوئی کسی کو وہ ایسا نہ بنائے کہ جو اللہ کے حلالوں کو حرام اور حراموں کو حلال کرتا پھرتا ہو۔ آؤ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کسی کو کوئی اور رب نہ بنائے۔ تو کہا گیا کہ رب بنانا یہ ہے کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ اس کو حلال ہی جانے، اور اگر حرام کرے گا تو پھر وہ رب بنانا ہی ہے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ اس کی تشریح احادیث مبارکہ میں آئی ہے، اور پھر اس کے قیصر بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال جاننے کے لیے
اپنے ہرکارے بھیجے کہ کوئی یہاں مکے مدینے کی طرف سے کوئی آئے ہوئے ہوں تو ان کو میرے پاس پیش کرو۔ اتفاقاً وہاں پہ ابو سفیان سردار قریش مکہ وہ وہاں گیا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے اپنے اس کے جاننے والوں کو اس کے پیچھے کھڑا کیا اور ابو سفیان اپنے سامنے کھڑا کیا، گویا کہ پیٹھ کے پیچھے اس کے اپنی وفد کے لوگ کھڑے ہو گئے کہ اگر یہ اور بات کرے گا تو وہ اس کو روک لیں گے، اور اسی لیے جب کوئی کچھ اس نے سوال کیے تو اس کو مجبوراً سچ سچ بولنا پڑا۔ اور پھر خاص بات جو اس نے پوچھی تھی وہ یہ کہ اس کے جاننے اس کے ماننے والے عام لوگ ہیں جو خاص لوگوں کا عام لوگ ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ ہمیشہ نبی جب بھی کبھی آیا ہے تو غریب غربا لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، اس لیے ان کے کوئی مفادات نہیں ہوتے۔ ان کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوئی ہیں کہ جی ہاں لڑائی ہوئی ہے، کبھی اس کا پلڑا بھاری ہوا ہے جنگ بدر میں اور کبھی ہمارا ہوا ہے جنگ احد میں، اور باتیں کیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، دین کے اخلاق کے بارے میں۔ تو اس نے کہا ہمیشہ نبی اعلیٰ عمدہ اخلاق کی تعلیم ہی دیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ولاگ کو اسی طرح کچھ حصہ اس کا اگلے حصے میں لے کے جائیں گے، اور ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، سبسکرائب کریں۔